الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى في مقام آخر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب قصد الحلال فريضة بعد الفريضة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكاسب حبيب الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم بزرگوں دوستو بھائیوں،
میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مجید کی آیات تلاوت کی اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے چند احادیث تلاوت کی ہیں، ان آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جس چیز کو بیان کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جس چیز کو بیان کیا ہے وہ ہے اپنے رزق کو حلال کرنا اور حرام سے بچنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حلال اور پاک کھانے کے متعلق اپنے رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، طیبات، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو۔ معلوم ہوا کہ رزق حلال اتنا اہم ہے کہ جس کا حکم اللہ نبیوں کو دے رہے ہیں، حالانکہ ہم نبیوں کے بارے میں ذرا بھی تصور نہیں کر سکتے کہ وہ نعوذ باللہ کوئی حرام کھاتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اے رسول پاک چیزیں کھاؤ، اس لیے کہ جب انسان کا رزق پاک ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے، اللہ اسے نیک اعمال کی توفیق بخشتے ہیں۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، بغیر حلال کے ہماری عبادت قبول نہیں، جتنی عبادتیں ہم کر لیں، اگر رزق حرام کا ہے تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ یہ قرآن کا اسلوب، قرآن کا انداز ہے کہ کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، رزق پاک ہے، نیک اعمال کی توفیق بھی ہوگی اور وہ اعمال اللہ کے ہاں قبول بھی ہوں۔ تو میری اور آپ کی عبادات کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط رزق حلال ہے، بنیادی شرط کہ رزق حلال ہے تو عبادت قبول ہے، اگر رزق حلال نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات اس کو کہا جاتا ہے جس کی ہر دعا اللہ کے ہاں قبول ہو، ہر دعا مستجاب الدعوات، ہر دعا قبول، کوئی بھی رد نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے عرض کر رہے یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہ اے سعد، اپنے رزق کو، اپنے لقمے کو حلال اور پاک رکھ، خدا کی قسم تو مستجاب الدعوات بن جائے، اپنا رزق حلال رکھ۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا کہ کسی کے پیٹ کے اندر اگر ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جائے اللہ 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتے، ایک لقمہ۔ اور فرمایا کہ جس کا جسم حرام مال سے پلا ہو، حرام مال سے بڑا ہو، جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہو، فرمایا کہ اس کی سزا سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں، اس کی سزا سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں۔ رزق حلال ہے تو ہر عمل قبول ہے۔ اور ایک حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے 10 درہم کا ایک لباس خریدا اور فرمایا کہ اس 10 درہم میں سے 1 درہم حرام کا، 9 درہم حلال کے ہیں، فرمایا کہ جب تک یہ لباس جسم پہ رہے گا رب نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ ہاں اندازہ لگائیں، 9 حصے حلال ہے، 1 حصہ حرام ہے،
اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا فرمائی، واشکروا للہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے حلال مانگو، حلال کھاؤ، جب حلال مل جائے تو خدا کا شکر بھی ادا کرو، اس لیے کہ حلال اور حرام کا فرق بہت مشکل ہے، اور خصوصاً آج کے دور کے اندر تو یقیناً بہت مشکل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ حلال اور حرام کا فرق نہیں کریں گے، کیا حلال کیا حرام ہے، فرمایا وہ حلال کو بھی کھائیں گے حرام کو بھی کھائیں گے اور کیا ذرا بھی فرق نہیں ہوگا، اسی لیے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تمہیں حلال کی توفیق دے دے، حلال کمانے کی بھی توفیق دے، حلال کھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں، لوگوں کا حق دبا جاتے ہیں، مزدور کی مزدوری دبا جاتے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس میں بڑی سخت حدیث ہے، فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اللہ فرماتا ہے میں 3 قسم کے لوگوں کے مقابلے میں قیامت والے دن خود مدعی بن کر پیش ہوگا، اللہ فرماتا ہے 3 قسم کے لوگوں کے مقابلے میں اللہ خود مدعی بن کے آئے گا، اللہ خود عدالت کے اندر عدالت لگائے گا۔ فرمایا کہ ایک وہ شخص جس نے کسی سے دھوکہ کیا، فرمایا وعدہ کیا اور وعدے کے اندر دھوکہ کیا، وعدے کو توڑ دیا، فرمایا کہ جس نے دھوکہ کیا ہے وعدے کو توڑا ہے، اللہ قیامت والے دن اس شخص کے مقابلے میں اللہ خود مدعی بن کر آئیں گے، خود مدعی بن کر آئیں گے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے لوگوں پھر سنو جس کے مقابلے میں مدعی بن گیا پھر اس کا کیا حشر ہوگا وہ سب ظاہر ہے، وہ سب ظاہر ہے۔ نمبر 2 فرمایا کہ وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچا، بیچ کر اس کی قیمت کھائی، فرمایا کہ اس انسان کے بیچنے والے، اس آزاد انسان کے بیچنے کی قیمت کھانے والے کے مقابلے میں اللہ خود مدعی بن کر پیش ہو، خود مدعی بن کر۔ نمبر 3 فرمایا کہ وہ شخص جس نے کسی مزدور سے مزدوری کروائی، جب مزدور نے مزدوری کر لی، مزدوری دینے کا وقت آیا تو اس کی مزدوری اسے نہ دی، جو اسے طے کیا اس مزدوری کے اندر کمی کر لی، فرمایا کہ اس حق کھانے والے، کس کا حق؟ مزدور کا حق کھانے والے، فرمایا قیامت والے دن اللہ اس حق کھانے والے کے مقابلے میں خود مدعی بن کر پیش ہو۔ اب اندازہ لگائیں کتنا سخت معاملہ ہے کہ حرام مال کھایا اور کسی غریب کا حق کھایا ہے، کسی مزدور کا حق کھایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اپنے پیٹ میں حرام کو ڈالنے سے بہتر ہے کہ اپنے منہ میں خاک ڈال لو، اپنے منہ میں مٹی ڈال لو، حرام ڈالنے سے بہتر ہے۔ کیا مطلب بھائی؟ اگر تمہیں حلال نہیں ملتا نا حرام کی طرف نہ جاؤ، درختوں کے پتے چبا لو، حلال چیز کھا لو، فرمایا کہ اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ ڈالو، حرام کا لقمہ نہ ڈالو۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خود لوگوں کا حق کھاتے ہیں اور بلکہ دوسروں کو حق کھانے پر ان کی ترغیب بھی دیتے ہیں، اور کھا لے کس کی کیا ضرورت ہے تجھے کچھ کہنے کی، خود بھی کھاتے ہیں دوسروں کو ساتھ ہمت دیتے ہیں، یعنی کہ گناہ کے معاملے کے اندر ان کے مددگار بن جاتے ہیں، مددگار بن جاتے ہیں۔ اللہ منع فرماتے ہیں گناہ کے معاملے میں کسی کی مدد نہ کرو، نیکی کے معاملے میں مدد کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، نیکی پر تو دوسرے کی مدد کرو لیکن گناہ کے معاملے میں دوسرے کی مدد نہ کرو۔ کہ ایک حق کسی کا کھا رہا ہے، کسی کا مال کھا رہا ہے، کسی کا قرض لیتا ہے کھا جاتا ہے، امانت لیتا ہے واپس نہیں کرتا، فرمایا کہ تم اس کی مدد نہ کرو بلکہ اسے ترغیب دو، اسے ترغیب دو۔ اور بسا اوقات ہم آپس میں رشتہ داری کی بنیاد پر بیاہ کرنا، ہمارا رشتہ دار کسی کا حق کھا رہا ہے لیکن ہم رشتہ داری کی بنیاد پر اس ظالم کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں جو دوسرے کا حق کھا رہا ہے، دوسرے کا مال کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من
नसर कौमहु अला गैरिल हक़, जिसने अपनी कौम की नाजायज काम में मदद फरमाई, नाजायज काम में मदद की। फरमाया कि ये नाजायज काम में मदद करने वाला फहुव कल बईरिल लज़ी, उस ऊंट की तरह है, रदा युंज़अु बिज़नबिही, फरमाया कि जो ऊंट कुएं में गिर रहा हो और एक शख्स उसकी सिर्फ पीछे से दुम पकड़ के ऊंट को बचाना चाहे, फरमाया ऊंट भी कुएं में जाएगा और ये बचाने वाला भी कुएं में जाएगा। फरमाया कि जिस तरह कोई आदमी किसी का हक खा रहा है, वो तो अपने लिए जहन्नम का ईंधन इकट्ठा कर रहा है, इसकी मदद करने वाला भी उसके साथ जहन्नम का ईंधन इकट्ठा कर रहा है, जहन्नम का ईंधन इकट्ठा कर रहा है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अपने रिस्क के मामले पर जरा गौर करो, रिस्क के मामले पर गौर करो, वगरना कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मैंने खुतबा में पढ़ी, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तलबु कस्बिल हलाल फरीज़तुम बादल फरीज़ा, हलाल कमाना भी फर्ज है बाकी फराइज के बाद। सिर्फ नमाज फर्ज नहीं, सिर्फ रोजा फर्ज नहीं, सिर्फ हज और ज़कात फर्ज नहीं है, हलाल कमाना भी फर्ज है, हलाल कमाना भी फर्ज है। क़यामत का दिन होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ला तज़ालु इब्नु आदम यौमल क़यामति हत्ता युस्अला अन खम्सिन, क़यामत वाले दिन कोई बने आदम अपने दो कदमों को हिला नहीं सकेगा जब तक कि वो 5 सवालों का जवाब नहीं देगा, जब तक कि 5 सवालों का जवाब नहीं देगा। कौन से 5 सवाल? मिन उम्रिही, उसकी उम्र के मुताल्लिक, फीमा अफनाहु, अल्लाह कहेंगे मैंने तुझे जिंदगी दी थी, ये जिंदगी कहां खर्च करके आया है, कहां ये गवा कर आया है, किस मामले में खर्च की है, सही काम में खर्च की है, गलत काम में खर्च की है, अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारी है कि नाफरमानी में गुजारी है। फरमाया अल्लाह पूरी जिंदगी का सवाल करेगा। व अन शबाबिही, अल्लाह जवानी के मुताल्लिक सवाल करेगा। फीमा अबलाहु, मैंने जवानी दी थी तुझे, बता ये जवानी कहां खर्च करके आया। जवानी अगर इस उम्र के अंदर इंसान अल्लाह की फर्मा बरदारी करे, इसकी ये नेकी बूढ़े की नेकी से अल्लाह को ज्यादा पसंद है, बूढ़े की नेकी से अल्लाह को जवान की नेकी ज्यादा पसंद है। अल्लाह जवानी का सवाल करेंगे। नंबर 3 फरमाया कि वह मालिही, अल्लाह माल के बारे में सवाल करेंगे। मिन अइन कसबहु, बता ये माल कहां से कमाया था, वफीमा अनफकहु, इसको कहां पर खर्च किया था। हाँ, तीसरा सवाल कहां से कमाया, चौथा सवाल है कहां पर खर्च किया है। जरा गौर करें, बसा औकात इंसान कमाता तो जायज तरीके से है, लेकिन खर्च करता नाजायज तरीके से है। कमाया जायज तरीके से है, नाजायज जगहों पे खर्च कर रहा है, ये भी खुदा के यहाँ मुजरिम है। और इंसान बसा औकात कमाता नाजायज तरीके से है, लेकिन सदका भी कर रहा होता है, जायज रास्तों में खर्च कर रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह खुद पाक है, अल्लाह खुद पाक है और पाक को कबूल करता है, पाक को कबूल करता है। हलाल माल पाक है, हराम माल नापाक है। अल्लाह तुम्हारे हलाल माल के सदके को कबूल करेगा, लेकिन हराम माल के सदके को अल्लाह कबूल नहीं करेगा, कबूल नहीं करेगा। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ये मत समझो कि अल्लाह नापाक को नापाक से धो डालेगा, नहीं, नापाक कपड़ा नापाक पानी से नहीं धोया जाता, नापाक कपड़ा नापाक पानी से नहीं धोया जाता। फरमाया अल्लाह तुम्हारे गुनाह को, तुम्हारे बुरे माल, तुम्हारे नापाक माल से अल्लाह तुम्हारे गुनाह को दूर नहीं करेगा। गुनाह भी तो नापाक, हराम माल भी तो नापाक है। कि मत समझो कि हम सदका खैरात कर रहे हैं, और बल्कि अल्लाह के नबी के दूसरे भी ज़हन में आई, फरमाया कि जिस शख्स ने हराम कमाया, हराम नाजायज तरीके से कमाया, कोई तरीका उसने इख्तियार किया, फरमाया कि फिर उसमें से सदका कर दिया, उसमें से सदका कर दिया, फरमाया कि इसने अपने आप के लिए जहन्नम का दरवाजा खोल दिया।
जहन्नम का दरवाजा खोल दिया। कमाया हराम और दिया किसके रास्ते के अंदर? अल्लाह के रास्ते के अंदर। फरमाया अल्लाह तो पाक है और तुम्हारा हराम और नापाक का अल्लाह माल कैसे कबूल करे? तो लिहाजा कमाना भी हलाल है, जायज तरीके से है, और खर्च करना भी जायज जगहों पर है, खर्च करना भी जायज जगहों पर है। और आज हम मुसलमानों को पता तक नहीं है कि हमारी रिज़्क़ की कमाई का जायज तरीका कौन सा है और नाजायज तरीका कौन सा है। जैसे आता है इंसान तिजारत शुरू कर देता है, जैसे आता है इंसान कमाना शुरू कर देता है, कोई उसे इल्म नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी रसूल बैठे। आप अलैहिस्सलाम ने देखा उसके हाथों पर निशानात बने हुए हैं, काम करने की वजह से गिट्टे पड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई ये क्या है तेरे हाथों पर? या रसूलल्लाह मेहनत करता हूँ, मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, बच्चों के लिए हलाल कमा के जाता हूँ, ये मजदूरी करने की वजह से हाथों पर निशानात पड़ गए हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी के हाथों को पकड़कर चूमना शुरू कर दिया, चूमना शुरू कर दिया कि ये हाथ जहन्नम के अंदर नहीं जा सकते जो हाथ हलाल कमाने के लिए जख्मी हुए, जिन हाथों पर हलाल कमाने के लिए निशानात पड़ गए हो। हम अपने आप को जरा गौर करें कि हम किस लहजे में, किस तरीके से हम रिज़्क़ अपना इकट्ठा कर रहे होते हैं। एक सहाबी रसूल मजदूर आदमी था, मजदूर थे, मजदूरी करने के लिए गए। बीवी ने सुबह को कहा था आज घर में राशन पानी कुछ भी नहीं है, लिहाजा वो मजदूरी पे गए। और मजदूर बेचारे ऐसे होते हैं, किसी दिन काम लगता है, किसी दिन काम नहीं लगता। मजदूरों के जो अड्डे थे वहां पर लोग बैठते थे, मालदार आते काम कराने के लिए ले जाते थे। सहाबी रसूल गए मजदूरी के अड्डे पे बैठे, सारा दिन बैठे रहे, कोई लेने वाला भी ना आया कि मजदूरी करते। शाम हो गई, घर वापस चले गए। जब घर गए तो बीवी से पूछा कुछ खाना भी तैयार किया, कुछ है खाने पीने के लिए कि नहीं? बीवी ने कहा मैंने आपसे सुबह को भी कहा था घर में राशन कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा जाए काम पर। फरमाया आज मेरा काम कुछ भी नहीं लगा, खाली हाथ वापस आया हूँ। फिर उस सहाबी के दिल में ख्याल आया कि भाई मैं तो मर्द हूँ, मैं रात गुजार लूंगा, लेकिन ये औरत बेचारी कैसे रात गुजारेगी? बड़ा परेशान हुआ। बीवी ने इस कैफियत के अंदर उसे देखा, कहा खैर आप परेशान लग रहे हैं? कहा इसलिए परेशान बैठा हूँ कि रात मेरी तो गुजर जाएगी, लेकिन इस औरत की रात, मेरी बीवी की रात कैसे गुजरेगी? बीवी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। आखिर वो भी हुजूर की सहाबिया थी, हुजूर की तरबियत याफ्ता थी। कहने लगी परेशान ना हो, हम इससे पहले रोजाना खाना खा के सोते थे, गोया कि हमारे रोजाना खाना खाने पर हमारा अल्लाह हमसे राजी था। आज अगर हम भूखे सो जाएंगे, इसी हालत में हमारा अल्लाह हमसे राजी हो तो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी, हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। फरमाया परेशान नहीं होना, हम इसी कैफियत में अल्लाह की रज़ा पर राजी हैं। बहरहाल रात हुई, सो गए, सुबह हुई, बीवी दरवाजे तक छोड़ने के लिए गई। और सुन्नत तरीका भी यही है कि जब शौहर मर्द काम पर जाए तो बीवी को चाहिए कि वो रास्ते तक छोड़ के आए और उसे दुआ करके आए, उसे दुआ करके आए। लिहाजा सुन्नत तरीके के मुताबिक बीवी गई रास्ते पर, दरवाजे तक उसे छोड़ा और फी अमानिल्लाह कहा और वापस चली आई। सहाबी रसूल आज भी गए काम के लिए, मजदूरी के अड्डे पे बैठे रहे, सारा दिन बैठे रहे, कुछ भी ना मिला। शाम के वक्त खाली हाथ वापस आए और आज उसी कैफियत के अंदर, उसी परेशानी के आलम के अंदर हैं। बीवी ने आज फिर तसल्ली दी, कहा हम अल्लाह के फैसले पे राजी हैं, हम अल्लाह के फैसले पे राजी हैं। उसने हमें कभी भूखा नहीं रखा, आज अगर भूखा सोया रहा है तो गोया कि अल्लाह हमसे राजी है, हम उसके फैसले पे राजी हैं। आज भी तसल्ली दी और सो गए। सुबह होती है, फिर उसी तरह रुखसत करती है, दरवाजे तक जाती है और फी अमानिल्लाह कहती है। सहाबी रसूल फिर मजदूर आदमी काम पे जा रहे हैं, थोड़ा सा सफर किया था, बीवी ने पीछे दौड़कर आवाज दी और घर में बुलाया। कहा एक बात कहना थी, आपको भूल गई। कहा क्या बात है? कहा मुझे पता है आप हुजूर की तरबियत याफ्ता हैं, मैं भी हुजूर की तरबियत याफ्ता हूँ, मुझे यकीन है आप हराम नहीं कमाते, आप हलाल कमाते हैं, आप हराम नहीं खाते, आप हलाल खाते, मुझे यकीन है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कहीं आज तीसरा दिन है, कहीं मेरा शौहर अपनी बीवी की मोहब्बत के अंदर आकर कहीं ऐसा ना
ہو کہ حرام لقمہ اکٹھا نہ کرنا شروع کر دے. خدا کے لیے اگر آج بھی مزدوری نہ ملے تو حرام لقمہ لے کر نہ آنا, خالی ہاتھ چلے آنا, خالی ہاتھ چلے آنا. میرے بھائیوں 3 دن کا فاقہ ہے, 3 دن کا فاقہ میں کہہ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, جس پہ بیتی ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ 3 دن کے بھوکے ہیں, 3 دن کے بھوکے. لہذا وہ صحابی رسول چلے جاتے ہیں کام پر, لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ آج مزدوری مل جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے, دیکھیے گا, یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. حضور کی زندگی بھی, حضور کے صحابہ کی زندگی بھی. اگر تمہیں حرام حلال نہ ملے تو حرام کی طرف نہ جاؤ. لوگ کہتے ہیں پھر کیا کرتا, میں تو مجبور تھا. بھائی حرام کھانے کی اجازت صرف اس وقت ہے جس وقت تمہاری جان کو خطرہ ہو. کیا خطرہ ہو؟ جان کا خطرہ ہو, اور ایسی کیفیت میں ہو کہ تمہیں سوائے حرام کے حلال مل ہی نہیں سکتا, حلال مل ہی نہیں سکتا. فرمایا اب تمہاری جان کو خطرہ ہے, مر جاؤ گے, ہلاک ہو جاؤ گے, بوجہ مجبوری کہ تمہیں جان کو بچانے کی اجازت ہے, حرام کھا سکتے ہو. اور وہ بھی کتنا جتنا جان بچ جائے, کہ اتنا استعمال کہ جتنا جان بچ جائے. لیکن آج کا مسلمان حرام کھاتا ہے, لذت لے لے کے کھاتا ہے, حرام کماتا ہے, لذت لے لے کے کماتا ہے. میرے بھائیوں ذرا خیال کریں, حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں, جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئے تھے, خالی ہاتھ تھے, گھر بھی نہیں تھا, بچے بھی نہیں تھے, سب کچھ مکہ کے اندر چھوڑ کر آئے تھے. لیکن جب مدینہ کے اندر آئے, محنت کی, مزدور بن کر کام کیا, اللہ نے کیسی برکت ڈالی. پھر وقت آیا, یہ مہاجر جو خالی ہاتھ تھے مدینے کے بڑے مالدار بن بیٹھے, مدینے کے بڑے مالدار بن بیٹھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی, آپ سارے نام سنتے ہیں, حضور کے عظیم صحابی. آپ علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی جوڑی جوڑی بنا دی تھی. فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو. مہاجر انصاری صحابی کے ذمہ لگایا, تو نے مہاجر صحابی کو گھر بھی دینا ہے, اس کو کھانا بھی دینا ہے, اس کی ضروریات زندگی بھی پوری کرنی ہے. جوڑی جوڑی بنا دی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے جو بھائی تھے نا انصاری, حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ, یہ مدینے کے بڑے مالدار تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا, حضرت میں مدینے کا بڑا مالدار ہوں, فلاں جگہ میرا مال پڑا ہوا ہے, میں آپ کو کہتا ہوں جاؤ میرے مال کے 2 حصے آپ کرو, ایک حصہ میرے لیے رکھو, ایک حصہ اپنی ضرورت کے لیے. میری 2 بیویاں ہیں, آپ جس کے بارے میں مجھے کہیں گے میں طلاق دوں گا, عدت گزارنے کے بعد آپ سے نکاح کر دیا جائے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, بارک اللہ فی اہلک و مالک, اللہ تیرے اہل میں بھی برکت دے, تیرے مال میں برکت دے, تو مجھے بازار کا راستہ بتا دے, بس مجھے بازار کا راستہ بتا دے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بازار کا راستہ بتایا, بازار قینقاع. لہذا عبد الرحمن بن عوف گئے, جا کر پنیر کا کاروبار کیا, پنیر کا کاروبار کیا, اور کچھ دن کے بعد واپس آئے تو بہت سارا مال اکٹھا کیا ہوا, بہت سارا مال اکٹھا کیا ہوا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے حرام نہیں اکٹھا کیا, ان لوگوں نے غربت, فاقہ, تنگ دستی کے ہوتے ہوئے اپنی حلال مال اکٹھا کیا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ہلاکت اور بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, فرمایا کہ جب لوگوں سے پیسہ وصول کرتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, جب لوگوں کو مال دینے کا وقت آتا ہے تو اس کے اندر کمی کر دیتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, دھوکہ کرتے ہیں, 2 نمبر مال بیچتے ہیں. ایسے ناپ تول میں کمی کرنے والے تاجروں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے, جہنم کی وادی ویل ہے. تجارت اللہ کو پسند ہے, تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے. حدیث میں آتا ہے, فرمایا کہ جو انسان کسی کے ہاں نوکری کرتا ہے, کسی کے ہاں, اللہ نے اس میں ایک حصہ برکت رکھی ہے. اور فرمایا جو انسان تجارت کرتے ہیں اللہ نے اس میں 9 حصے برکت رکھی ہے. 9 حصے تجارت میں, ایک حصہ نوکری کے اندر ہے, یہ حدیث میں آتا ہے. لہذا تجارت کے اندر اللہ نے برکت رکھی. لیکن یہ تاجر جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے, 2 نمبر مال بیچتا ہے, چیز کے اندر عیب ہوتا ہے چھپا دیتا ہے, بتاتا نہیں ہے, چیز کا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن ایسے تاجر جب رب کے سامنے پیش ہوں گے تو فاجر اور فاسق بن کر پیش ہوں گے,
فاجر اور فاسق بن کر پیش ہوں گے، ناجائز طریقے سے تجارت کی۔ حضور علیہ السلام ایک دن مدینہ کی غلہ منڈی میں تشریف لے گئے، دیکھا غلہ منڈی کے اندر غلہ اناج کے ڈھیر ہیں، گندم، جو، باجرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کی طرف سے مال کے اندر بڑی فراوانی ہے، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور ایک شخص نے بڑا ڈھیر گندم کا لگایا ہوا۔ حضور علیہ السلام اس کے قریب گئے، آپ علیہ السلام دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ اسی دوران جبرائیل امین علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ آپ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اس غلے کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کے دیکھے تو صحیح یہ غلہ ہے کیسا۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا تو اندر دیکھا وہ غلہ گیلا تھا، باہر سے خشک تھا، اندر سے گیلا تھا۔ اللہ کے نبی نے گیلا غلہ باہر نکالا۔ حضور علیہ السلام نے اس تاجر سے فرمایا، اللہ کے بندے تو نے کیا کیا ہوا ہے؟ لوگوں کے سامنے ظاہر کچھ ہے اور اندر کچھ ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ بارش آئی تھی، مال گیلا ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا پھر تیرا حق بنتا تھا، خشک کرتا پھر ڈھیر لگا، خشک کرتا پھر ڈھیر لگاتا۔ تو نے اپنے مال کو، عیب کو چھپایا ہے، لہذا تیری ساری کمائی حرام ہو جائے گی، ساری کمائی حرام ہو جائے گی۔ تو اگر ہمارا رزق حلال ہے اللہ کے ہاں ہر عبادت قبول ہے، اگر رزق حرام ہے دعا بھی قبول نہیں، نماز بھی قبول نہیں، بلکہ 40 دن تک حدیث میں آتے اللہ دعا قبول نہیں فرماتے، دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار حلال کمانے اور حلال کھانے کا حکم دیا، رسولوں کو بھی حکم دیا، ایمان والوں کو بھی حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے القاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ حضور علیہ آخری بات کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رسول ہے، انصاری صحابی، بالکل غریب ہے، بالکل غریب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے جس میں کھانا پانی وغیرہ، نمبر 2 ٹانٹ کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک نیچے بچھاتا ہوں ایک اوپر پہن لیتا ہوں، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ پیالہ بھی لے آؤ، ٹانٹ کا ٹکڑا بھی لے آؤ۔ وہ لے کر آیا، سارے صحابہ مسجد نبوی موجود ہیں۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا بھائی یہ پیالہ اور ٹانٹ کا ٹکڑا کون خریدے گا؟ ایک نے کہا یا رسول اللہ میں خریدوں گا۔ محبوب نے فرمایا کتنے درہم میں؟ یا رسول اللہ 1 درہم میں۔ پھر حضور نے فرمایا بھائی آپ میں سے کوئی 2 درہم میں خریدے گا اسے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں خریدوں گا، میں خریدوں گا۔ آپ نے وہ پیالہ اور ٹانٹ کا ٹکڑا اسے دے دیا اور 2 درہم لے لیے۔ حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا صحابی سے، مزدور صحابی، غریب صحابی سے فرمایا جاؤ اس 2 درہم سے کلہاڑا خریدو اور جاؤ مدینہ کے دور باہر جنگل کی لکڑیاں کاٹو، مجھے تو نے 15 دن تک نظر نہیں آنا، جا محنت کر، مزدوری کر، اللہ مجھے رزق عطا فرمائے گا۔ یہ صحابی رسول کے محنت کی، مزدوری کی، 15 دن کے بعد حضور کی خدمت میں پیش ہوئے تو 10 درہم اکٹھے کیے ہوئے تھے، یا گھر میں کچھ نہیں تھا، مزدوری کی، محنت کی، اللہ نے کیسی برکت دی، 10 درہم اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا ہم حلال کمانے کے لیے محنت کر لیں، مزدوری کر لیں، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ حرام پیٹ میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ منہ میں خاک ڈالو، منہ میں خاک ڈالو، لیکن منہ کے اندر حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔